کہ جس کا شریعت میں حل نہ ہو۔ آپ کی زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہے، اور عافیت اسی میں ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کامل اور مکمل سمجھے، اور انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مکمل طریقے سے فالو کرے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، تجربات ہیں، اس کو شریعت کا حصہ بنا دیا گیا، اور لوگوں نے اس کو یہ کہہ کر کے قبول کر لیا کہ ہم نے ہمارے ماں باپ سے سنا ہے، ہمارے بڑوں سے سنا ہے، ہمارے بزرگوں سے سنا ہے، یہ کہہ کر لوگوں نے اس کو دین کا حصہ مان لیا ہے، اور سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کا مزاج بڑھتا گیا، تو شریعت کے اندر کچھ تعلیم اور طرز زندگی کچھ اور ہوتا چلا گیا، اصل چیز کہیں اور چلے گئی، اور زندگی ایک الگ راستے پر گزر رہی ہے، اور پھر اس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں وہ اصل دین ہے، وہ صحیح دین ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھا ہے، اپنے بڑوں سے سنا ہے، اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے۔ تحقیق کا مزاج نہیں، سنی سنائی کی باتوں پر عمل کرنا، میرے عزیزو یہی چیز دین کے بگاڑ کا سبب بنی ہے۔ اگر کوئی چھوٹی سی بیماری ہو جائے تو انسان اس کی تحقیق کرتا ہے، اس کی تفتیش کرانے کے لیے ماہر ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، کاروبار کے کچھ مسائل ہیں تو اس کی تحقیق کے اندر گھنٹوں دنوں لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ ان چیزوں کی اہمیت ہے، صحت کی اہمیت ہے، مال کی اہمیت ہے، اسی لیے اس کے اوپر وقت لگانا آسان ہوا، لیکن دین کی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے بس تحقیق تک پہنچنے کی ضرورت نہیں۔ فلاں مول صاحب بتائے، میرے ماں باپ کو کرتے دیکھا، میرے بڑوں کو دیکھا، میرے دادا ایسا کرتے تھے، یہ ہمارا خاندانی رواج ہے، بس اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، دین کے معاملے میں تحقیق دنیاوی معاملات سے زیادہ ہونی چاہیے، کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آیا وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، شریعت میں اس کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے، وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور لوگ اپنے ویورز کو بڑھانے کے لیے اور ایک نئی بات پیش کرنے کے لیے پتہ نہیں ایسی باتیں لا کے پیش کر رہے ہیں جو آج تک نہ کہیں پڑھنے میں ملی ہے، نہ کسی ہمارے اکابر سے سننے میں ملی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ بس فالوورز بڑھائے جائیں، ارے اس چینل پہ روز نئی نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک نئی چیز پیش کی جائے، اور لوگ بھی اتنے بھولے اور بھالے، سمجھ میں نہیں آتا کہ جان بوجھ کے بن رہے ہیں یا پھر حقیقت میں ہے، اس چیز کو حقیقت میں دین کا حصہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، دین کے معاملے میں تحقیق کا مزاج ہونا چاہیے، دین کے معاملے میں تحقیق کا مزاج ہونا چاہیے کہ میرا یہ کیا جانے والا عمل یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میرا یہ
صادر ہونے والا عمل، مجھ سے یہ صادر ہونے والا عمل صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو دین کے معاملے میں سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جن کو غلطی بتائی جاتی ہے تو وہ الٹا ریورس، آپ کو نہیں معلوم کون سا یہ اصل ہمارے خاندان سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے بڑوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، قرآن اور حدیث کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھیے۔ اگر آپ کے بڑوں کو دیکھ کر کے چلیں گے، ممکن ہے بشریت کا تقاضا ہے کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو، وہ آگے چل رہی ہو اور اس کے اوپر بھی آپ عمل پیرا ہیں۔ تو دین کے معاملے میں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ دین کے معاملے میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ کام آپ کا غلط ہے تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، آپ غلط ہیں، بلکہ اس کے اوپر آپ تحقیق شروع کریں کہ قرآن اس مسئلے میں مجھ سے کیا کہتا ہے، شریعت اس مسئلے میں مجھ سے کیا کہتی ہے، اور علماء حق جو اہل حق علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس لیے کہ آج مارکیٹ میں ایسے علماء بھی موجود ہیں جو پیسوں کے خاطر آپ کو ہر غلط صحیح کر کے دے رہے ہیں۔ ہر غلط صحیح کا فتویٰ آپ کو مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ تو میرے عزیزو، قرآن اور حدیث کے معاملے میں سنجیدہ علماء اور اہل حق علماء، اور جس کی قرآن اور حدیث پر گہرائی و گہرائی سے نظر ہو، آپ پہلے قرآن کو دیکھیے، حدیث کو دیکھیے، اور ایسے علماء سے تعلق رکھ کر جا کر اپنے مسائل ان کے سامنے رکھ کر یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر وہ پوری تحقیق کے بعد بتاتے ہیں کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو آپ اس کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور آپ یہ کہیے کہ اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے درست تک پہنچایا، فلاں عالم میرے درست تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ یہ دین کے معاملے میں سنجیدگی ہے، یہ اصل طریقہ ہے۔ لیکن لوگ غلط کرتے ہیں، قرآن کے اوپر کوئی نظر نہیں ہے اور شریعت کے اوپر کوئی نگاہ نہیں ہے، احادیث کا کوئی مطالعہ نہیں ہے، اور بتانے والے کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم منصف۔ جو قرآن و حدیث پڑھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، رات و دن اس میں گزارنے والا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے، اور جو موصوف قرآن و حدیث کو نہیں دیکھے ان کو سب معلوم ہے۔ میرے عزیزو، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہماری زندگی ایسے ہی ضد پر گزرے گی، ہماری زندگی ایسی ہی انانیت میں گزرے گی، اور ہماری زندگی ایسے ہی تکبر میں گزرے گی، تو پھر ہم صحیح راستے تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ لوگ آج دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ اپنی گھر کی عزت کا مسئلہ آتا ہے تو سنجیدہ ہو جاتے ہیں، اپنی بیٹی کا مسئلہ آتا ہے تو سنجیدہ ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی کا مسئلہ آتا ہے تو سنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور دین کا مسئلہ جہاں آتا ہے تو وہاں سنجیدہ نہیں ہوتے، بلکہ پورا تکبر، پوری انانیت اور اپنی پوری جہالت وہاں نکالنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان کو حق تلاش کرتے رہنا چاہیے، اور انسان کو حق بات تک پہنچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگتے رہنی چاہیے کہ اے اللہ، آپ مجھے فلاں درست بات تک پہنچا دیجئے۔ اے اللہ، میں اس مسئلے کے اندر میرا ذہن میں کھپا رہا ہوں، میں اپنی کوشش لگا رہا ہوں، اور میں قرآن و حدیث کو دیکھ رہا ہوں، میں اہل حق علماء سے مل کر اے اللہ مجھے حق بات سمجھا دیجئے۔ میرے کسی گناہ کی وجہ سے، میرے کسی کرتوت کی وجہ سے اگر میں حق سے گمراہ ہو رہا ہوں، اگر ہٹ رہا ہوں، آپ میری رہبری اور رہنمائی فرما دیجیے۔ سنجیدہ ہونا چاہیے، چونکہ قرآن مجید نے کہا ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کہ قرآن ہی سے بہت سے لوگ ہدایت پائے ہیں اور اسی سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اس کے معانی اور مفاہیم کو صحیح سمجھے اور اس کے اوپر صحیح عمل کیے تو وہ
ہدایت پائے ہیں اور اس کے معانی اور مطالب غلط نکالے ہیں. جیسے کہ آج ماحول بنا ہوا ہے، قرآن کا غلط مطلب نکالا جا رہا ہے، احادیث کا غلط مطلب بیان کیا جا رہا ہے، اپنے مزاج کو سمجھ میں آنے والی چیزوں کو لیا جا رہا ہے، اپنے مزاج کو نہیں سمجھ میں آنے والی چیزوں کو چھوڑا جا رہا ہے. میرے عزیزوں، اگر یہ حالت رہے گی، دل کے اندر، نیت کے اندر کھوٹ رہے گا، تو وہ انسان کبھی بھی جو ہے سیدھے راستے پر نہیں جائے. تو آپ کے سامنے میں اس مہینے کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ماہ سفر کو منحوس سمجھتا ہے. ان کی دلیل کیا ہے منحوس سمجھنے کی؟ قرآن کی کوئی آیت، کوئی احادیث کی رہبری، بس دادا نانا اور نانی اور دادی اور ہمارے پچھلے آبا و اجداد ایسی ہی سمجھتے تھے، ہم بھی سمجھ رہے ہیں. اور اسی طرح 13 تیزی شروع کے سفر کے 13 دن کو بہت زیادہ منحوس تصور کرنا، اور اسی طرح یوں سمجھنا، یوں خیال کرنا کہ اس مہینے کے شروع میں ہزاروں لاکھوں بلائیں نازل ہوگی. اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، بلکہ ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے ایسے ہی کہتے ہوئے سنا ہے. تو آج بھی بہت سارے علاقوں کے اندر 13 تاریخ کے دن کچھ غریب حضرات گھومتے ہیں، کچھ لوگ انڈے اپنے رات بھر انڈے، چاول، دال اپنے سرانے رکھ کر لوگوں کو دیا کرتے ہیں، اور عجب طرح کے خیالات. میرے عزیزوں، یہ چیزیں اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت کی چیزیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سنی سنائی ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی خوشی کا کام نہ کرنا، سفر کے مہینے کے اندر شادی نہ کرنا، اور سفر کے مہینے کے اندر نئے گھر میں داخل نہ ہونا، اور نئی گاڑی نہیں خریدنا، اور نئی کوئی چیز نہیں لینا، اور اس کو منحوس تصور کرنا، اور اس کے اندر رشتوں کی بات نہ کرنا کہ سفر کا مہینہ نکل جانے دیجیے پھر رشتہ پکا کر لیں گے، سفر کا مہینہ نکل جانے دیجیے اس کے بعد شادی کر لیں گے، سفر کا مہینہ نکل جانے دیجیے پھر اس کے بعد یہ کریں گے، سفر کا مہینہ نکل جانے دیجیے پھر زمین خریدیں گے، پھر پلاٹ خریدیں گے، یا پھر نئے گھر میں داخل ہوں گے. کہ سفر کے مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ منحوس مہینہ ہے. ایسے مسلمانوں کے خیالات، افکار و نظریات ہیں. عزیز سامعین کرام، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جس دن زمین و آسمان کو بنایا اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی گنتی کو 12 بنایا ہے. 12 مہینے ہیں جس میں 4 حرمت والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے مہینے ہیں. اللہ نے کسی کو منحوس اور کسی کو اچھا ایسا نہیں بنایا ہے. اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں. ہاں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس میں ثواب زیادہ ہے، محرم کی کچھ الگ فضیلتیں ہیں. ایسا کسی کے اندر عبادات کے ذی الحج کے اندر قربانی آتی ہے تو اس کے اندر عبادت کا ثواب زیادہ ہے، قربانی کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو ایسا ثواب کے اعتبار سے کسی وقت کسی عبادت کو زیادہ کر کے اس کے اندر ثواب کو زیادہ کر دیا گیا. ایسا تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فلاں مہینے کے اندر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں مہینے میں یہ نہیں کرنا چاہیے، فلاں مہینہ منحوس ہے. ایسی بات نہیں ہے میرا دل. اور پھر سفر کے آخری چہارشنبے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اب سفر ختم ہو رہا ہے، باضابطہ اس دن عید جیسا مناتے ہیں،
چھٹی لے کر گھر میں اچھا کھانا بنوا کر سب ملنا جمع ہونا اور پھر یہ کہنا کہ منحوس مہینہ جا رہا ہے اور خوشی منانا عید کے جیسا اس کو تصور کرنا، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ شریعت کے اندر اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس کے اوپر دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سفر کے آخری چہارشنبے کو اللہ کے نبی علیہ السلام بیماری سے افاقہ پائے اور پھر غسل کیا تھا اور پھر تفریح کے لیے نکلے تھے، حالانکہ بالکل غلط بات ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اکثر محققین اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر کے آخری چہارشنبے کو آپ بیمار ہوئے تھے اور وہ مرض آپ کا مسلسل چلتا گیا اور وہی مرض آپ کا دنیا سے جانے کا سبب بنا۔ اصل بات یہ ہے، لیکن اس کو الٹا کر کے بالکل اس کے برعکس نبی علیہ السلام جس مہینے میں جس دن بیمار ہوئے ہیں اس دن ہم خوشی کا منا رہے ہیں اور اس دن ہمارے گھر میں اچھے کھانے بن رہے ہیں اور اس دن ہم سب مل کر انجوائے کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ یہ منحوس مہینہ جا رہا ہے، نبی کو اس مہینے میں شفا ہوئی تھی، آپ غسل کیے تھے صحت کا اور گھومنے گئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی بیماری یہاں سے شروع ہوئی۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس کا دین میں شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، بس اس کو ہم دین کا حصہ بنا لیے۔ کیوں؟ اپنے بڑوں کو کرتے دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ کسی کے گھر پر اگر کوبا چلانے لگے تو وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ مہمان آنے والے ہیں، ہچکی لگنے پر یہ تصور کرتے ہیں کہ کوئی یاد کر رہے ہیں، ہتھیلی کھجانے پر یہ تصور کرتے ہیں کہ پیسے ملنے والے ہیں، بلی گزرنے پر یہ کہتے ہیں کہ راستہ نہیں کاٹنا چاہیے، اور الو کے چلانے پر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ میرے عزیزوں، ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم جب کلمہ پڑھے ہیں، اللہ کی ذات پر جب ایمان لائے ہیں، تو ہم نے کلمے میں یہ لفظ بھی پڑھا ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، ہر اچھی چیز ہر بری چیز اللہ کی جانب سے ہے۔ تو پھر ان چیزوں کو ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا؟ بلکہ آپ یہ سوچئے، اپنے ذہن کو یہ بنائیے کہ اللہ کے کرنے سے ایسا ہوا۔ ہر چیز کے کرنے والے اللہ ہیں۔ اس کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو ایسے بڑے بڑے واقعات اللہ کے حکم کے بغیر کیسے ہو جائیں گے؟ تو سب سے پہلے اپنے ذہن کو درست کرنا چاہیے، اپنے ذہن کو درست کرنا چاہیے۔ دین کے متعلق سنجیدہ بننے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھیں، اپنے بڑوں کو کرتے دیکھیں تو اس کو دین مت سمجھیے۔ اور ایک زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے کے اندر صحیح بات پہنچانے والے علماء کی کمی تھی، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آج کتنی زیادہ مسجدیں ہیں، کتنے زیادہ علماء ہیں، اور آپ کو بات کی تحقیق کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے سفر کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور فون کی سہولت ہے، واٹس ایپ کی سہولت ہے، اس سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے؟ غیر ضروری ہزاروں مسائل پوچھتے ہیں ہم، جس کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کی ضرورت ہے وہ مسئلے نہیں پوچھتے۔ تو میرے عزیزوں، دین کے معاملے میں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ جس مسئلے کے بارے میں تھوڑے سے ذہنی الجھن کا شکار ہیں، وقت نکال کر قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء سے پوچھ کر اس کے اندر صحیح اور درست رہبری حاصل کیجیے، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیے
اور ان کا بھی مزاج تحقیقی بنائیے کہ وہ بھی سمعنا و اطعنا، سنے اور عمل کی ایسی حالت ان کی بھی نہ ہو کہ وہ بھی تحقیق کریں اور تحقیق کر کے سمجھیں. دین کے معاملے میں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اسی لیے بات کو میں یہیں پر مکمل کر رہا ہوں. آخر میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ میرے عزیزوں، دین کے معاملے میں سنجیدہ ہو جائیں، اور آپ کو کوئی صحیح بات بتا رہا ہو تو آپ اس کی تحقیق کریے، اور اس کے اوپر الجھنے اور برسنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سننے اور عمل کرنے کا مزاج بنانا، جو سنے اس کے اوپر عمل کیے، صحیح سنے اس کے اوپر عمل کیے، غلط سنے اس کے اوپر عمل کیے. اس مزاج کو چھوڑیے، وقت نکال کر دین کا علم حاصل کیجیے. یہ تو ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے علم کا حاصل کرنا. آپ کے ضروری مسائل، آپ کو پیش آنے والے ضروری جو مسائل ہیں، ضروریات زندگی کے اندر جو روزمرہ پیش آمدہ جو مسائل ہیں، ان کو معلوم کرنا یہ آپ کے اوپر فرض ہے. آپ علماء سے جان کر معلوم کیجیے اور اس کو سیکھیے. وقتاً فوقتاً آپ کے جمعہ کے موقع پر اور عیدین کے موقع پر اور شب قدر اور شب برات کے اور جلسوں کے موقعوں پر آپ کے علماء آپ کی رہبری کرتے رہتے ہیں. لیکن بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو ایسے مسائل پیش آتے ہیں جو بیانات میں نہیں بتائے گئے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اکیلے میں مل کر آپ کے پیش آمدہ مسائل علماء سے معلوم کیجیے، اور صحیح درست بات کو اگر آپ پہنچ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور بتانے والوں کا آپ احسان مانیے. اگر انسان کا یہ مزاج ہوگا تو انسان درست اور صحیح بات کو پہنچے گا. اگر اس کے اندر انا رہے گی، تکبر رہے گا، وہ کبھی بھی درست بات کو نہیں پہنچ سکتا ہے. نیت کے اندر اخلاص کی ضرورت ہے. دین کے معاملے میں بالکل وہ آپ کا اللہ کا مسئلہ ہے. آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے دل کے اندر اونچ نیچ کر رہے ہیں تو آپ، اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے حال تو اللہ جاننے والے ہیں. آپ کے دل میں آنے والا خیال کو بھی اللہ جانتے ہیں. تو میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے جاننے والے ہیں. تو دین کے معاملے میں سنجیدہ ہو جائیں اور دین کے معاملے کے اندر غور اور فکر کرنے والے بنیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو دین کے معاملے میں سنجیدہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.